نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. ایک چیز پوچھنا چاہ رہا تھا میں بہت دن سے، لیکن ذہن سے نکل گئی تھی میرے. جب کبھی بھی ہمیں ربنا تقبل من الفاتحہ بولتے، امید ہے سب کو معلوم ہے اس میں کیا پڑھنا چاہیے. کیا پڑھنا چاہیے بھائی؟ ربنا تقبل من الفاتحہ بولتے کہ الحمد کا سورہ پڑھنا، 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھنا. قل هو اللہ 3 بار پڑھ سکتے ہیں، 5 بار پڑھ سکتے ہیں، 7 بار پڑھ سکتے ہیں، جتنا بھی ٹائم ملا ہمارے کو اس میں اتنے زیادہ پڑھ لیتے رہنا. بہرحال سب جنوں کو معلوم ہے، یہ خوشی کی بات ہے. اب انسان کیا ہے، دنیا میں رہنے کے بعد میں اتنے سو گناہ کر لیتا، لیکن اس کو آگے جا کے اپنی زندگی بچانے کا ذریعہ کیا؟ بھائی اتنے سال سے ہم گناہ کرتے آ رہے ہیں، لیکن وہ بات ٹھیک ہے، اب معلوم نہیں تھا، جو بھی تھا ہو گیا. لیکن انسان جب اس کے دل میں آ جاتا ہے کہ اس کے بعد آنے والی زندگی میری اچھی ہونی چاہیے، تو کم از کم پورے گناہ مٹا تو نہیں سکتا، لیکن اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے دعا کر سکتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں گزارش کر سکتا ہے، ریکویسٹ کر سکتا ہے. اس کا ہی نام توبہ. توبہ کس کو بولتے بولے تو بندہ اپنے آپ کو غلطی مان لے کو، ہاں اتنے دن سے میں غلط کرا صحیح ہے، لیکن اب آگے جا کے نہیں کروں گا بول کو دل میں وعدہ کر لینا، اس کا نام ہے توبہ. اب بندہ جب توبہ کرنے کا رہتا تو کیا اللہ قبول فرماتا نہیں فرماتا، یہ اس کی مرضی ہے. ایک بہت اچھی مثال ہے، بندہ مطلب ہمیں اگر سچے دل سے توبہ کریں گے، یعنی معافی مانگیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے فوری قبول فرما لیتا. وہ ایک مثال کیا ہے بولے تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ کے ایک نبی. ان کے جب انہوں نبی تھے، ایک وقت ایسا آیا کہ ان کے بارشاں نہیں پڑ رہے تھے، کیا ابھی کھیتی نہیں اگ رہی تھی، سب فاقہ ہو گیا. وہ دریا جو ہے نا پورا پانی پورا سوکھ جا کو، پینے کے واسطے پانی نہیں، کھانے کے واسطے کھانا نہیں، ایسی حالت ہو گئی تھی، بھوکے پیاسے ہو گئے تھے. اب سب جنے آ کو موسیٰ علیہ السلام کے پاس بولے، ہمیں سب جنے تمہارے اوپر بھروسہ کر لے کو مسلمانہ ہوئے، یہ سو بھی ہوئے، لیکن اب دیکھو ہمارے کو اتنی سو پریشانی آ گئی ہے، بھوک پیاس ہے، کھانے کو کھانا نہیں، پینے کو پانی نہیں. کیا تبھی دعا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو ہمارے واسطے، کیا تبھی ذرا بارش نازل کریں دے، بارش بھیجیں دے ہمارے واسطے. سب جنے بولنے کے بعد میں اچھی بات ہے، موسیٰ علیہ السلام کیا بولے، ٹھیک ہے سب جنے جو ہے یہ ٹائم پر کل یہاں پہ ملو، سب جنے مل کو جو ہے ہمیں دعا کریں گے اللہ کی بارگاہ میں. سب جنے گئے، پھر دوسرے دن جانے کے بعد میں دعا کرے، موسیٰ علیہ السلام دعا کرے اللہ کی بارگاہ میں، اے اللہ ہمارے کو بارش نہیں ہے، اب اللہ کے ہمارے مہربانی کر کو ہمارے واسطے بارش کو نازل فرما بول کو، بارش کو بھیج، ہماری کھیتیاں پورے اجڑ گئے ہیں تاکہ وہ بہتر ہو سکے، لوگاں بھوک پیاس سے مر رہے ہیں، یہاں پہ ہمارے کو پانی ہونا ہے، پانی کی بہت کمی ہے. لیکن اللہ کے ایک نبی انہوں دعا کرے تو بھی بارش نہیں آیا. اب موسیٰ علیہ السلام جب کبھی بھی اللہ سے بات کرنے کا ہے بولے تو ایک پہاڑ پہ جاتے تھے، وہ پہاڑ پہ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کر سکتے، کوہ طور بولتے ہیں اس کو. اب وہاں پر جانے کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام پوچھے، کیا بول کے، اے اللہ تو بولا میں دعا کرا بارش کے واسطے، تو ذرے بھی بارش نہیں بھیجا، ایسا کیا مقصد ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بولا کہ تمہارے جتنے بھی لوگ ہیں نا، جتنے بھی تمہارے قبیلے میں لوگ ہیں، ان میں سے ایک گناہ گار ہے، اس کو تمہیں گاؤں سے باہر بھیج ڈالو، ایسا باہر بھیج ڈالے تو میں تمہارے کو بارش بھیج ڈالوں. اب لوگ جو پورے غصے سے جمع ہو گئے تھے موسیٰ علیہ السلام کے واسطے کہ تمہیں دیکھے تو دعا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھے تو بارش نہیں بھیجا، کیا ہوا بول کے لوگ پریشان ہو گئے، جمع ہو گئے تھے. موسیٰ علیہ السلام آ کو بولے کہ تمہارے اندر میں سے کوئی ایک جنا جو ہے گناہ گار ہے، جو 40 سال سے گناہ کرتے آ رہا ہے اب تک، ابھی اگر انہیں گاؤں سے باہر چلے جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بارش کو بھیجتا، نہیں تو بارش نہیں آتی بول کو اللہ تبارک و تعالیٰ بول کو بھیجا. کن سے؟ موسیٰ علیہ السلام سے. اب موسیٰ علیہ السلام جیسے ہی یہ بول دیے لوگوں کو، لوگ پورے غضبناک ہو گئے، غصہ ہو گئے، کون تو بھی ہے یہ نہیں سب جنے، اسی ایک جنے کی وجہ سے پوری قوم کے اوپر عذاب حضر کا ہو گیا ہے.
پوری قوم کو, پوری کمیونٹی کو پریشانی ہو گئی ہے. خالی وہ ایک بندہ گناہ کرنے کی وجہ سے سب کے اوپر عذاب آگے سرکا ہو گیا ہے. اب اعلان کرنے کے بعد میں اب جو 40 سال سے گناہ کرتا ہے, خراب کامہ کرتا ہے, اس کو دل میں معلوم ہو گیا ارے میرے بارے میں بول رہے لے بول کے, تو انہیں کیا کرا, اتنا سو بولنے کے بعد میں اب میں اکیلا چلے گیا تو قوم میرے کو مار ڈالیں گی, بہت زیادہ رسوا ہو جاؤں گا, میری عزت چلے جاتی, کیا حیث و نیس جو بھی ہے سب ختم ہو جاتا میری زندگی کا بول کے اسی وقت دل میں جو ہے رو رو کو اللہ سے دعا کرنے لگا, اے اللہ آج کے بعد میں کبھی گناہ نہیں کرتا. اس کے دل میں سچی طریقے سے گناہ کا احساس ہو گیا, اب تک میں جو کرا تھا وہ غلط تھا بول کو, اور ایک بار میں ایسا کبھی گناہ نہیں کروں گا بول کو اسی وقت دل میں دعا کر لیا. دعا کر لینے کے بعد میں ذری دیر ہوئی کہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بارش کو بھیج ڈالا. مطلب کیا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو اسی ٹائم پر قبول فرما لیا. جیسے ہی انہیں توبہ دل میں سچے دل سے آنکھوں کرنے کی وجہ سے اس کی توبہ فوری قبول ہوگی. تو بولنے کا مقصد ہے کہ ہم اگر سچے ارادے کے ساتھ توبہ کریں گے تو ہماری توبہ بھی قبول ہو جاتی. جب کبھی بھی ہمارے گھر میں کچھ پریشانیاں آتے ہیں تو پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری زندگیاں ہمیں کتنے گناہ کرے ہوئے ہیں, کہ ہم کتنے گناہ کرنے سے بچنا چاہیے. یہ سب سوچیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دروازہ ہمیشہ توبہ کے لیے ہمارے لیے کھلا ہوا ہے. اگر ہم اس عظیم مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل و کرم سے اگر توبہ کریں گے تو یقیناً رب غفور اپنی بارگاہ میں ہماری توبہ کو قبول فرمائے گا. آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گوں کہ اے اللہ ہمیں کثرت سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہماری توبہ کو قبول ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.